ایران سے متعلق صورتحال پر خوش نہیں، جنگ بندی مذاکرات کے لیے نئی ایرانی تجاویز ٹرمپ کو پیش پسند نہ آئی۔ امریکی صدر نے کہا کہ ایران سے فون کے ذریعے بات چیت جاری ہے۔ ایران ڈیل چاہتا ہے لیکن معاملات آگے نہیں بڑھ رہے۔ تہران ایسی چیزیں مانگ رہا ہے جن سے وہ اتفاق نہیں کرتے۔ ایران کی موجودہ قیادت کنفیوز ہے۔ ایرانی قیادت میں کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ۔ ایرانیوں کو یہ بھی آئیڈیا نہیں ان کی قیادت کس کے پاس ہے۔ نہیں لگتا کہ ہم کسی معاہدے تک پہنچ سکتے ہیں۔ ہمارے پاس دو ہی راستے ہیں، ایران کو تباہ کر دیں یا معاہدہ کر لیں۔ پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل کی بہت عزت کرتا ہوں۔ امریکہ نے اسرائیل اور یورپ کو تباہی سے بچا لیا۔ امریکی صدر ٹرمپ کا فلوریڈا میں تقریب سے خطاب، کہا ایران کو نہ روکتے تو اسرائیل اور یورپ کے پرزے ہو چکے ہوتے۔ ایران جنگ سے جلدی نکلنے کی غلطی نہیں کریں گے۔ تہران کے پاس کسی صورت ایٹمی ہتھیار نہیں ہونے چاہیے۔ ایران آبنائے ہرمز کو ہتھیار کے طور پر استعمال کر رہا ہے۔ آبنائے ہرمز میں تیل سے بھرے 400 بحری جہاز پھنسے ہوئے ہیں۔ یہ جہاز نکل آئے تو عالمی منڈی میں ایندھن کی قیمتیں کم ہو جائیں گی۔ ہم ایران کے جہازوں، کارگو اور تیل پر قبضہ کر رہے ہیں۔ یہ بہت ہی منافع بخش کاروبار ہے۔ ہمارے پاس روس اور سعودی عرب سے زیادہ تیل ہے۔ ہم خلا میں روس اور چین سے بہت آگے ہیں۔ روس ایک دن کی جنگ لڑنے گیا، 4 سال سے لڑ رہا ہے۔ ہم نے ایران میں صرف 6 ہفتے گزارے۔ فرانس اور جرمنی نے ٹیرف کے ڈر سے ہمارے ساتھ ڈیل کی۔ سفارتکاری کا راستہ کھلا رکھنے کو تیار ہے۔ امریکہ کو دھمکی آمیز لہجہ بدلنا ہوگا۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کے سعودی عرب، قطر، ترکیہ، مصر، عراق اور آذربائیجان کے وزراء خارجہ سے ٹیلی فونک رابطے۔ امریکہ کے ساتھ جنگ کے خاتمے کے لیے ایرانی اقدامات سے آگاہ کیا۔ عباس عراقچی نے کہا کہ ایران نے جنگ کے خاتمے کی نئی تجاویز پاکستان کے ذریعے دی ہیں۔ امریکہ سے مذاکرات میں پاکستان ہی باضابطہ ثالث ہے۔ مشیر ایرانی سپریم لیڈر محسن رضائی نے کہا امریکی وزیر جنگ ان پڑھ اور نا تجربہ کار ہیں۔ پیٹ ہیگزٹ نے پڑھائی اچھی طرح کی ہوتی تو جغرافیہ جانتے تو امریکی فوج کو دلدل میں نہ پھنساتے۔ امریکی قیادت نے اپنی فوج کو بند گلی میں لا کھڑا کیا۔ امریکہ کے لیے آگے نکلنے کا راستہ ہے، نہ ہی پیچھے ہٹنے کا۔ آبنائے ہرمز اور خلیج فارس کی پیچیدگیوں کو نہ سمجھنا امریکہ کو مہنگا پڑے گا۔ امریکہ خلیج فارس اور بحیرہ عمان میں مزید عبرتناک اسباق سیکھے گا۔ ایران کے ساتھ مسلح کشیدگی ختم ہو گئی، ٹرمپ کا کانگریس کو خط۔ امریکی صدر نے کانگریس کے اسپیکر اور سینٹ کے صدر کو لکھا، ایران کی جانب سے خطرہ اب بھی سنگین ہے۔ ممکن ہے تنازعہ مکمل حل نہ ہوا ہو۔ پائیدار امن کی کوشش کے دوران جنگ بھی جاری رہ سکتی ہے۔ ایرانی حکومت کے خلاف امریکی کارروائیوں میں کامیابی حاصل ہوئی۔ محکمہ جنگ خطے کے بعض ممالک میں اپنی فوجی پوزیشنز کو مسلسل اپ ڈیٹ کر رہا ہے۔ آئینی اختیارات کے تحت بطور کمانڈر ان چیف اور چیف ایگزیکٹو امریکی افواج کی قیادت جاری رکھوں گا۔ پہلے آبنائے ہرمز پھر جوہری معاملہ، میزائل پر کوئی سمجھوتا نہیں۔ ایران کی امریکہ کو مذاکرات کے لیے نئی تجاویز پیش۔ وال اسٹریٹ جرنل کی رپورٹ کے مطابق تہران نے مذاکرات کی بحالی کے لیے پرانی شرائط میں کچھ نرمی کر دی۔ ایران آبنائے ہرمز کو کھولنے کی شرط پر بات چیت چاہتا ہے۔ ایرانی بندرگاہوں پر امریکی ناکہ بندی فوری ختم کرنا شرائط میں شامل۔ ایران کی امریکی حملے روکنے، ناکہ بندی کے خاتمے پر بیک وقت گفتگو کی پیشکش۔ نئے منصوبے کے تحت جوہری معاملہ بعد میں زیر بحث آئے گا۔ میزائل پروگرام بدستور نئی مجوزہ شرائط میں شامل نہیں۔ امریکہ نے ایران سے ممکنہ معاہدے کے لیے جوہری مطالبہ دوبارہ شامل کر لیا۔ صدر ٹرمپ کے نمائندے خصوصی اسٹیو وٹکوف نے معاہدے میں ترامیم ایران کو بھجوا دیں۔ خبر ایجنسی ایکزوس کے مطابق ایران کو مذاکرات کے دوران افزودہ یورینیم منتقل نہ کرنے کا وعدہ کرنا ہوگا۔ ایران یقین دہانی کرائے وہ جوہری تنصیبات پر کوئی سرگرمی شروع نہیں کرے گا۔ CNN کے مطابق ٹرمپ انتظامیہ کا ایران کی بندرگاہوں پر ناکہ بندی کو مزید وسعت دینے کا فیصلہ۔ بندرگاہ کی ناکہ بندی کے ساتھ آبنائے ہرمز کی طویل مدتی بندش بھی شامل۔ امریکی بحریہ نے آبنائے ہرمز میں ایرانی بارودی سرنگیں صاف کرنے کے لیے AI کا سہارا لے لیا۔ رائٹرز کے مطابق امریکی بحریہ کا AI کمپنی ڈومینو سے $99.7 ملین کا معاہدہ طے۔ تیرنے والے ڈرون سے ایرانی بارودی سرنگیں تلاش کی جائیں گی۔
ایران سے مذاکرات کرنے والی امریکی ٹیم میں ایک رکن کا اضافہ FDD ایکشن ایڈوکیسی کے احمد نک اسٹوارٹ شامل۔ نک اسٹوارٹ نے خصوصی ایلچی برائے امن مشن اسٹیو وٹکوف کا دفتر جوائن کر لیا۔ ٹرمپ انتظامیہ میں ایران ایکشن گروپ میں چیف آف سٹاف کے طور پر خدمات سر انجام دے چکے امریکی رکن کانگریس کلاڈیا ٹینی نے نک اسٹوارٹ کو عظیم اضافہ قرار دیا۔ کہا کہ نک اسٹوارٹ امریکہ کے سب سے ذہین ایران پالیسی ماہرین میں سے ایک ہیں۔ امریکہ اور ایران میں مذاکرات کے لیے تجاویز کا تبادلہ۔ عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتوں میں کمی آنے لگی۔ برینٹ کروڈ آئل کی قیمت $108.17 ہو گئی۔ WTI کا ایک بیرل $101.94 کا ہو گیا۔ ایشیائی ممالک میں امریکی LNG کی مانگ بڑھ گئی۔ اپریل میں امریکہ نے ایشیا کو 27,10,000 ٹن LNG برآمد کی۔ روس کی ایران جنگ کے خاتمے کے لیے مدد کی پیشکش۔ روسی وزیر خارجہ سرگئی لاروف کا ایرانی ہم منصب عباس عراقچی سے ٹیلی فونک رابطہ۔ کہا جنگ ختم کرنے میں مدد کے لیے تیار ہیں، خطے میں امن کے قیام میں معاونت فراہم کریں گے۔ روسی وزیر خارجہ نے مسلح تصادم دوبارہ شروع نہ ہونے پر زور دیا۔ امریکی وزیر جنگ کا جرمنی سے 5,000 فوجیوں کے انخلاء کا حکم۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق فوجی انخلاء کا عمل 6 سے 12 ماہ میں مکمل ہوگا۔ فیصلہ یورپ سے بڑھتے اختلافات کے تناظر میں کیا گیا۔ امریکہ نے مشرق وسطیٰ کے اتحادیوں کو اسلحہ اور فوجی آلات فروخت کرنے کی منظوری دے دی۔ امریکی محکمہ خارجہ کے مطابق قطر کو $4 ارب $1 کروڑ کے پیٹریاٹ میزائل دیے جائیں گے۔ متحدہ عرب امارات کو $14 کروڑ 76 لاکھ کا جدید اسلحہ بیچنے کی منظوری۔ کویت کو $2.5 ارب کا بیٹل کمانڈ سسٹم اور متعلقہ آلات فروخت کیے جائیں گے۔ اسرائیل کو بھی $99 کروڑ 24 لاکھ مالیت کے ویپن سسٹم کی فروخت کی منظوری۔ امریکہ میں ایران کے خلاف جنگ کے خاتمے کے لیے انوکھا احتجاج۔ 45 سالہ شخص واشنگٹن کے پیڈرک ڈوگلس میموریل برج کی چوٹی پر چڑھ گیا۔ گیڈو رکسٹاڈر کا صدر ٹرمپ کی شروع کردہ غیر قانونی جنگ کے خاتمے کا مطالبہ۔ کہا کہ امریکی عوام اکٹھے ہو کر جنگ ختم کرائیں۔ ایران کے بعد صدر ٹرمپ کا اگلا نشانہ کیوبا بن گیا۔ امریکی صدر ٹرمپ نے کیوبا کی حکومت پر پابندیوں کا دائرہ وسیع کر دیا۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق پابندیوں کا مقصد وینزویلا کی طرح کیوبا میں بھی سیاسی تبدیلیاں لانا ہے۔ پابندیوں کا دائرہ مختلف اداروں، تنظیموں اور صنعتوں تک بھی بڑھا دیا گیا۔ کیوبا کی حکومت نے نئی پابندیوں کو اجتماعی سزا قرار دے دیا۔ کیوبا کا ہر حال میں اپنا تحفظ کرنے کا اعلان۔ بھارت دنیا میں دہشت گردی پھیلانے والا ملک ہے۔ مارکہ حق میں پاکستان کو عظیم فتح ملی۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ کہتے ہیں پاکستان نے اللہ کی مدد سے چند گھنٹے میں دشمن کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے قوم کو لیڈ کیا۔ پاکستان نے آپریشن بنیانو مرصوص میں بھارت کے 8 جہاز گرائے۔ پاکستان کو سفارتی اور جنگی محاذ پر ملنے والی کامیابی تا قیامت یاد رکھی جائے گی۔ پاکستان کا مستقبل محفوظ ہاتھوں میں ہے۔ بھارت کو ڈیجیٹل دنیا میں بھی ذلت آمیز شکست کا سامنا۔ مودی سرکار کے سچ کی آواز دبانے کے لیے بزدلانہ ہتھ کنڈے۔ ISPR کے چینل سمیت درجنوں پاکستانی یوٹیوب چینلز بھارت میں بند۔ DG ISPR نے 29 اور 30 اپریل 2025 کو پاکستان میں بھارتی دہشت گردی اور جھوٹ کو مفصل طریقے سے بے نقاب کیا۔ شکست خوردہ مودی سرکار نے حقائق کو چھپانے کے لیے 1 مئی 2025 کو ISPR کے آفیشیل یوٹیوب چینل کو بلاک کر دیا۔ بھارت پاکستان کی پیشہ ورانہ برتری کے سامنے مسلسل پسپا رہا۔ ماہرین کے مطابق میدان جنگ میں سبکی کے بعد ڈیجیٹل محاذ پر بھی پسپائی بھارت کو بوکھلاہٹ اور عالمی رسوائی کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ عظیم فتح، قومی عزت اور جرت کی شاندار داستان۔ کتاب مارکہ حق کی پروقار تقریب رونمائی 5 مئی کو ہوگی۔ پاکستانی قوم نے پاک فوج کے شانہ بشانہ قومی یکجہتی کی اعلیٰ مثال پیش کی۔ کتاب مارکہ حق میں پاکستان کے دفاع، وقار اور دانشمندانہ سفارتکاری کی جامع اور قابل فخر عکاسی، بھارت کی سازشوں،
فالس فلیگ آپریشنز اور ریاستی سرپرستی میں دہشت گردی کو بے نقاب کیا گیا۔ پاک فوج کے دندان شکن جواب پر دشمن کو عالمی ثالثوں کی طرف دوڑنا پڑا۔ وزیراعظم شہباز شریف کی عراق کے نو منتخب وزیراعظم علی الزیدی کو عہدہ سنبھالنے پر مبارکباد۔ کہا کہ پاکستان دو طرفہ تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کے لیے نئی عراقی حکومت کے ساتھ قریبی تعاون کا خواہاں ہے۔ خطے میں امن، استحکام اور خوشحالی کے مشترکہ اہداف کو آگے بڑھانے کے لیے دو طرفہ تعلقات کی مضبوطی ضروری ہے۔ اپنے بھائی علی الزیدی کے لیے اہم ذمہ داری سنبھالنے پر نیک تمناؤں کا اظہار کرتا ہوں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے گجرانوالہ ماس ٹرانزٹ سسٹم کے ڈیزائن کی منظوری دے دی۔ مریم نواز کا گجرانوالہ کے ہر علاقے کو فیڈر بس کے ذریعے میٹرو ٹرین سے منسلک کرنے کا حکم۔ ٹریفک کی آسانی کے لیے 2 ٹنل سیکشن بنانے کا فیصلہ۔ ماس ٹرانزٹ ٹرین 19 کلومیٹر انڈر گراؤنڈ گزارنے کی اصولی منظوری۔ ہر اسٹیشن اور ڈپو پر سولر سسٹم بھی لگایا جائے گا۔ گھگر تا ایمن آباد 31.5 کلومیٹر طویل گجرانوالہ ماس ٹرانزٹ سسٹم کی تکمیل کے لیے 12 ماہ کی مدت مقرر۔ مریم نواز نے کہا، گجرانوالہ ماس ٹرانزٹ سسٹم بننے سے شہر کا ٹرانسپورٹ کلچر تبدیل ہو جائے گا۔ ملک کے مختلف علاقوں میں آج سے 4 مئی تک بارشوں کی پیشگوئی۔ محکمہ موسمیات کے مطابق مغربی ہواؤں کا نیا سلسلہ آج شام شمال مغربی علاقوں میں داخل ہوگا۔ لاہور، شیخوپورہ، سیالکوٹ، گجرانوالہ، گجرات اور فیصل آباد میں بارش متوقع۔ راولپنڈی، مری، گلیات، اٹک اور ڈیرہ غازی خان میں بادل برسیں گے۔ خیبر پختونخوا کے مختلف اضلاع میں بارش کے ساتھ ژالہ باری متوقع۔ بالائی سندھ میں آندھی اور مٹی کے طوفان کا الرٹ۔ جنوبی پنجاب میں گرمی کی شدت برقرار، درجہ حرارت 42 ڈگری سینٹی گریڈ تک جانے کا امکان۔